حضرت لال شہباز قلندر کا ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک رچھ کو نچانے والا نظر آیا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں رچھ نچانے والوں کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ اس رچھ نچانے والے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس رچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ تو کہنے لگا کہ کیسے قلندر ہو؟ نہ آپ کے پاس رچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور رچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور رچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ جانا مگر واپس کبھی نہ مت آنا۔ جیسے ہی رچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار رچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سال گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور درخت کے بیچ سے گزر گیا تو ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا رچھ اور ڈگڈگی پڑی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز نے فرمایا سب تماشا تھا۔